السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ ایک اہم سوال ہے، سوال یہ ہے نہ تمام بچے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں، یعنی کہ دوسرے لفظوں میں سمجھیں کہ اگر بچہ ماں کے پیٹ ہی میں فوت ہو جائے تو کیا اس بچے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں۔ قبل اس کے کہ میں اس سوال کا جواب دوں، کچھ بنیادی باتیں بتانا میں مناسب سمجھتا ہوں۔ ہمارے لیے نجات کا واحد ذریعہ کتاب و سنت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ سورہ محمد میں رب العالمین نے اس بات کو واضح انداز میں بیان فرما دیا: اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، یعنی کہ مانو اللہ کی اور مانو رسول کی، ولا تبطلوا اعمالکم، اور تم اپنے عمل کو برباد نہ کرو۔ واضح لفظوں میں سمجھیں، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر اگر کسی دوسری کی طرف انسان اگر نظر اٹھا کر دیکھے تو گویا کہ اس کے اعمال کے بطلان کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ اصول بالکل مسلمہ ہے۔ اب آج کی تاریخ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو نئے نئے فارغین یوں کہہ لیجئے، یا تو اپنے معاشرے میں، سماج میں اپنا وقار بنانا چاہتا ہوں۔ آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں معلوم ان کی نیت کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے، اور کس مقصد کے تحت اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، مجھے نہیں معلوم۔ لیکن ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ حسد کی بنیاد پر انسان سے انسان کا دین چھن جاتا ہے، انسان کا ایمان چلا جاتا ہے۔ دلیل یہ سبب وعن ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: دب الیکم داء الامم قبلکم البغضاء والحسد، البغضاء والحسد وهي حالقة ليس حالقة الشعر ولكن حالقة الدين، رواه البزار فی مسند بسند صحیح۔ حضرت امام بزار رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مسند البزار کے اندر اس حدیث کو لیا ہے۔ راوی حدیث جیسے کہ معلوم ہوا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا: سابقہ امتوں کی بغض و حسد کی بیماری تمہاری طرف سرایت کر جائیں گی، اور یہ بغض و حسد کی بیماری اتنی خطرناک بیماری ہے کہ یہ موڑ کر رکھ دینے والی بیماری ہے۔ سر کے بالوں کو موڑنے والی بیماری نہیں، بلکہ انسان کے دین کو مکمل طریقے سے صفائے ہستی سے مٹا دینے والی بیماری ہے۔ تو اب ایسا آپ سمجھ لیجئے، اگر کوئی ایک انسان ان سے اگر بات کرتا ہے، دلائل کے اعتبار سے اگر گفتگو کرتا ہے، تو انسان صرف ایٹیٹیوڈ کی بنیاد پر اس بات کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے، یا تو پھر انسان کہتا ہے کہ ہم ایسے ادارے سے فارغ ہو کر آئے
جس ادارے کی کوئی مثال نہیں ہے، یا یوں کہتا ہے کہ ہم میں اتنی قابلیت ہے کہ ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ایسے لوگوں کو میں بتاؤں گا کہ آپ سب سے پہلے کتاب و سنت کا صحیح اسٹڈی کریے، نہیں تو آپ کا ایمان، آپ کا دین بالکل خطرے میں پڑھ کے، پڑھائی کر کے اور مدارس اسلامیہ سے تعلیم حاصل کر کے کوئی پھر مطلب نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک بات اور جان لیں، دلائل کسی بھی اعتبار سے کسی بھی طریقے سے پیش کی جائے تو دلائل کا پیش کر دیا جانا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ دلائل کی حقیقت کو جاننا ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ جی، احادیث کی جہاں تک بات ہے، احادیث کے اندر جو سند ہے، چین آف نیریشن ہے، وہ مین اور اصل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، امام المحدثین، کئی قول امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب صحیح مسلم کتاب المقدمہ کے اندر نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وقال عبداللہ ابن المبارک الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء۔ کہتے ہیں عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے دین کے اندر اصل چیز سند ہے، چین آف نیریشن ہے۔ اگر دین کے اندر مین اور اصل اور بنیاد اور بیس جو مضبوط چیز ہے وہ سند ہے، چین آف نیریشن ہے، وہ اگر مین نہ ہوتی دین کے اندر تو جو انسان چاہتا وہ کہہ جاتا اور اس کی بات مان لی جاتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اسی طور پر امام ابن سیرین امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے الاسناد سلاح المومن، یہ جو چین آف نیریشن ہے یہ مومن کی تلوار ہے۔ اذا لم یکن معه سلاح، جب اس کے ساتھ سلاح نہ ہو، تلوار نہ ہو، فبأي شيء يقاتل، تو کس چیز کے ذریعے سے وہ لڑائی کرے گا۔ تو نقطہ یہ ملا کہ سند کا صحیح ہونا یہ ضروری ہے۔ جیسے کہ امیر المومنین شعبہ بن الحجاج کہتے ہیں انما يعلم صحت الحدیث بصحت الاسناد، حدیث کی صحت اگر جاننا ہو تو حدیث کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ سند کا صحیح ہونا، اسناد کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اسناد اگر صحیح ہے تو حدیث صحیح ہے، اگر اسناد صحیح نہیں ہے تو حدیث صحیح نہیں۔ اب آتے ہیں اصل مدعے کی طرف۔ دونوں طرف کے دلائل ہیں، وہ دلائل کو ہم واضح انداز میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے وہ دلائل دیتے ہیں جو علماء یا جو فارغین یہ کہتے ہیں کہ ایسے بچے کی نماز جنازہ نہیں ہے جس بچے کی موت ماں کے پیٹ میں ہو جائے، نہ تمام بچے کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ وہ دلائل سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں اور اس دلائل کی حقیقت بھی جان لیتے ہیں۔ دیکھیے، سنن ترمذی کے اندر کتاب الجنائز عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک روایت ہے، روایت کا الفاظ اس طور پر ہے عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستحل۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بچے پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، نہ وہ وارث ہے اور نہ اس کا کوئی وارث ہوگا، حتیٰ کہ پیدائش کے وقت روئے یا چیخ مارے۔ یہ حدیث پیش کی گئی، آپ دیکھ سکتے ہیں سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 1032۔ اس روایت کی سند میں ابو زبیر یہ مشہور مدلس راوی ہے اور اس کی سماع کی صراحت بھی نہیں ہے، لہٰذا ابو زبیر کی عنعنہ کی وجہ سے یہ روایت بالکل ضعیف ہے۔ اس روایت کے دیگر شواہد بھی ہے، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کے اندر ایک روایت ہے، حدیث نمبر 1508، روایت کا لفظ اس طور پر ہے عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استحل الصبی صلی علیہ وورث۔ جب بچہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ چیخ مارے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی،
اور وہ وارث بھی بنے گا۔ سنن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، لیکن یہ روایت بھی ربیع بن بدر متروک ہے۔ اس سند کے اندر ربیع بن بدر کے متروک ہونے کی وجہ سے یہ روایت بالکل ضعیف ہے، اور ابو زبیر اور ابن الربیع کے عنانہ کی وجہ سے بھی روایت ضعیف ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب صحیح ابن حبان کے اندر بھی اسی روایت کو لے آئے، اور اس میں سفیان الثوری اور ابو زبیر کا عنانہ ہے، یعنی عنانہ سے دونوں یہی علت کے ساتھ یہ ساری روایتیں موجود ہیں، تو یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ یہی روایت سیم اسی علت کے ساتھ المستدرک علی الصحیحین کے اندر بھی موجود ہے۔ واضح ہے کہ یہ روایت کے تمام طرق اور شواہد ضعیف سے خالی نہیں، چاہے کتنے بھی روایت پیش کر دیں، مثلا ضعیف پلس ضعیف، ضعیف پلس ضعیف، ضعیف پلس ضعیف، ہزاروں اگر ضعیف روایتیں لا دی جائے تو بھی وہ روایت حسن یا صحیح درجے تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہ اصول حدیث کا ایک اصول ہے۔ البتہ اس قسم کی ضعیف روایت سے استدلال جائز نہیں۔ بعض اہل علم ایسی روایت کو بطور شاہد نقل کرتے ہیں جن میں سیرے سے لا یصلی علیہ کا تذکرہ بھی موجود نہیں ہے۔ مثلا صحیح ابن حبان کی مذکور روایت کی تحقیق کرنے میں جناب شعیب ارناؤت رحمہ اللہ سنن ماجہ کی حدیث نمبر 2751 کہ ایک صحیح حدیث میں لا یرث الصبی حتی یستحل صارخا، ولادت کے بعد بچہ اگر آواز سے نہ روئے تو وہ وارث نہیں ہوتا، کو بطور شاہد نقل کر رہے ہیں۔ دیکھیے ابن حبان کے اندر یہ روایت موجود ہے، حالانکہ اس میں سیرے سے نماز جنازہ پڑھنے کا ذکر ہی نہیں ہے، لہٰذا لا یصلی علیہ کا یہ حدیث قطعاً شاہد نہیں بن سکتی ہے۔ اس بات کو جان لیں۔ ثابت ہوا جو علماء یا فارغین نئے جو طلباء آ کر اس قسم کے نئے فتویٰ دیتے ہیں اور سماج میں اپنا امیج یا اپنا وقار جمانے کی کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے رونے یا چیخ مارنے کی قید لگاتے ہیں، ان کا استدلال ضعیف روایت سے ہے۔ اس کے برعکس صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ مردہ حالت میں پیدا ہونے والے بچے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ دلیل یہ حدیث ہے عن المغیرۃ بن شعبہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الراکب یسیر خلف الجنازۃ والماشی یمشی خلفها وامامها وعن یمینها وعن یسارها قریبا منها والسقط یصلی علیہ ویدعى لوالدیہ بالمغفرۃ والرحمہ۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوار آدمی جنازے کے پیچھے چلے اور پیدل جانے والے اس کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں اس کے قریب قریب چلے، اور تمام پیدا ہونے والے بچے کی نماز جنازہ پڑھی جائے اور اس کے ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت اور رحمت کی جائے۔ سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں حدیث نمبر 3180 کتاب الجنائز کے اندر امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کو لے آئے۔ یہ حدیث اس بات کی سب سے ٹھوس دلیل ہے کہ پیدائش کے وقت بچہ روئے یا نہ روئے، یعنی مردہ حالت میں پیدا ہونے والے بچے کی بھی نماز جنازہ ادا کی جائے۔ البتہ اس کے حوالے سے کئی آثار بھی ملتے ہیں۔ حضرت نافع رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام چھوٹے بچے کی نماز جنازہ ادا کی، میں نہیں جانتا کہ وہ رویا تھا یا نہیں، آپ نے اس کے گھر میں جنازہ پڑھا، پھر اسے تدفین کے لیے بھی بھیج دیا۔ مصنف عبدالرزاق کے اندر بھی روایت موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی روایت موجود ہے، حدیث نمبر ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر 11584، اور اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا، یصلی علی الصغیر کما یصلی علی الکبیر، جس طرح بڑے کی نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے اسی طرح چھوٹے بچے کی بھی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 11591، اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ امام سیرین کی دوسری روایت میں السقط کے الفاظ ہیں، یعنی کہ اگر تمام بچے کی ولادت ہو تو اس کی بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ حدیث نمبر ہے 11588۔
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ایسے بچے کی نماز جنازہ کے متعلق پوچھا گیا، یصلی علیہ وان لم یستحل قال نعم، کہ بچے کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی گرچہ وہ روئے نہ روئے، اگر یعنی سوال یہ ہے کہ اگر بچہ نہ روئے نہ چیخ مارے تو کیا ایسے بچے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟ تو انہوں نے کہا بالکل نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں مسائل احمد بن حنبل، روایت ابن عبداللہ ان کے بیٹے مسائل احمد بن حنبل کے نام سے ان کے مسائل کو جمع کیا گیا، اس کے اندر باقاعدہ موجود ہے۔ صحیح حدیث اور آثار صحابی کی روح سے راضی بات یہی ہے کہ پیدائش کے وقت بچہ روئے یا نہ روئے، چیخ مارے یا نہ مارے، ہر صورت میں نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ جبکہ وہ چیخ پکار اور چیخ مارنے کی جو بات پیش کرتے ہیں وہ کسی بھی اعتبار سے درست اور صحیح نہیں ہے۔ تو آئیے ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید کی طرف، آئیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی طرف، اسی میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے خیر اور بھلائی اور کامیابی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک سچی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔